السلام علیکم۔ عوامی ٹوائلٹ کے باہر لکھا تھا بڑا 15 کا، چھوٹا 10 کا۔ ایک آدمی آیا اور بولا، استاد جی برف بھی پا کے دیندے ہو؟ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کار میں لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کہنے لگی، سنو، تم ایک ہاتھ سے گاڑی چلا سکتے ہو؟ لڑکا بڑے فخر سے، بہت، کیوں نہیں؟ پھر لڑکی بولی، چلو پھر ایک ہاتھ سے اپنی ناک صاف کر لو۔ 3 دوستوں نے پارٹی کی۔ ہر کسی کو 2 چیزیں لانی تھی۔ ایک دوست بسکٹ کے 2 پیکٹ لے آیا، دوسرا دوست جوس کی 2 بوتلیں لے آیا، اور تیسرا دوست اپنے 2 بھائیوں کو لے آیا۔ لڑکی لڑکے سے، میں اس سے شادی کروں گی جس کا کاروبار بہت اونچا ہوگا۔ لڑکا، مجھ سے کر لو، میں مینار پاکستان کے اوپر پاپڑ بیچتا ہوں۔ گبر والا ڈر اب پرانا ہو گیا۔ آج کل دور گاؤں میں رات کو جب ماں باپ سوتے نہیں تو بچہ کہتا ہے، سو جا باپو، ورنہ اتنی مہنگائی میں ایک اور ہو جائے گا۔ لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو میسج کیا، کہاں ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں اس وقت پاپا کی نئی BMW کار میں بیٹھ کر کلب جا رہی ہوں، وہاں سے ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے، اس لیے میں تم سے شام کو بات کروں گی۔ ویسے تم کہاں ہو؟ لڑکا، میں روٹ نمبر 55 کی لوکل بس میں تمہاری پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوں، کرایہ نہ دینا، میں نے دے دیا ہے۔ لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہے، میں شکیل کی طرح امیر تو نہیں، نہ ہی میرے پاس اس جیسا بنگلہ ہے، نہ ہی میرے پاس اس جیسی گاڑی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی میں تمہیں سکھی رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لڑکی نے سننے کے بعد جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے شکیل کے متعلق اور بھی بتاؤ، اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی بتاؤ۔ باپ، اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملنے والی۔ بیٹا، کوئی بات نہیں ابو جان، روٹی بنانے والی تو مل جائے گی۔ بچہ، ابو مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں۔ ابو، بیٹا اللہ نے یہ 2 ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ بچہ، ایک کک مارنے کے لیے اور ایک گیئر لگانے کے لیے۔ لڑکا، ہم 25 بہن بھائی ہیں۔ لڑکی، کیا تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے؟ لڑکا، آئے تھے لیکن سکول سمجھ کر واپس چلے گئے۔ 45 سال کا آدمی لڑکی دیکھنے گیا، لڑکی کی ماں بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا تو پوچھا، کیا ہوا؟ بولی، 18 سال پہلے یہ مجھے بھی دیکھنے آیا تھا۔ کسی نے اپنے پٹھان دوست سے پوچھا، کیا تم میری شادی میں ہوائی فائرنگ کرو گے؟ پٹھان بولا، ہوائی فائرنگ تو سب کرتے ہیں، ہم تمہاری شادی میں خود کچھ دھماکہ کرے گا۔ ایک دوست، یار رات کو سورج کیوں نہیں نکلتا؟ دوسرا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نہیں نکلتا؟ پہلا، اگر نکلتا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا دوست، ارے بیوقوف، اندھیرا جو ہوتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ پاگل مریضوں کے نگران عملے کے بعض ارکان پر بھی پاگل پن کا اثر ہوا ہے۔ چنانچہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ایک وارڈ میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک پاگل کمرے کی چھت سے چھپکلی کی طرح چپکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لوہے کے کنڈے پکڑ رکھے تھے اور دونوں پیر بھی کنڈوں میں پھنسا رکھے تھے۔ نیچے کھڑی نرس دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈانٹتے ہوئے نرس سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ چھت سے کیوں چپکا ہوا ہے؟ نرس نے پریشانی میں جواب دیا، ڈاکٹر، یہ خود کو بجلی کا بلب سمجھتا ہے،
احمق کہیں کا، ڈاکٹر نے کہا، اسے فوراً نیچے اتارو۔ نرس نے گھبرا کر جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، اسے اتار لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے اتارتے ہی اندھیرا ہو گیا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر پاگل سے، تم پاگل کیسے ہوئے؟ پاگل بولا، میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، اس کی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کر لی، میرا باپ میرا داماد بن گیا، یوں میری بیٹی میری ماں بن گئی، اس کے گھر بیٹی ہوئی، یوں وہ میری بہن ہوئی، مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا، اس لیے وہ میری نواسی بھی ہوئی، اور اسی طرح میرا بیٹا اپنی دادی کا بھائی بن گیا، اور میں اپنے بیٹے کا بھانجا بن گیا۔ ڈاکٹر بولا، اٹھ کتے کے بچے، تو مجھے بھی پاگل کر دے گا۔ فیکٹری کا مالک ایک دن اچھے موڈ میں تھا، اپنے ملازمین کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، غاروں میں بجلی نہیں ہے، بتاؤ میری عمر کیا ہے؟ ملازمین میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس میں کوئی اشارہ نہیں تھا جس سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ مالک کی عمر کیا ہے۔ آخر کافی سوچنے کے بعد ایک ملازم بولا، 40 سال۔ مالک حیران ہو کر بولا، تمہیں میری عمر کا اندازہ کیسے ہوا؟ واقعی میری عمر 40 سال ہے۔ ملازم بولا، جناب، ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور وہ آدھا پاگل ہے، اور آپ تو پورے پاگل لگ رہے ہیں۔ مالک نوکر سے بولا، جب دکان بند کرو تو تجوری کھلی چھوڑ دینا۔ نوکر، لیکن جناب تجوری میں تو 10 روپے کی ریز گاری پڑی ہے۔ مالک، اس لیے تو کہا ہے کہ کھلی چھوڑ دو، اگر چور آ گئے تو 10 روپے کی خاطر 10,000 کی تجوری توڑ ڈالیں گے۔ ایک شوہر اپنی جیب میں اپنی بیوی کی تصویر ہمیشہ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ جب کبھی وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی تصویر دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے، اگر میں اس کو فیس کر سکتا ہوں تو ہر مصیبت کو فیس کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو خواب میں کسی نے قتل کر دیا۔ صبح اٹھ کر آدمی نے اپنا HBL کا اکاؤنٹ بند کروا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ HBL آپ کے خوابوں کو سچ میں بدلتا ہے، جہاں خواب وہاں HBL۔